نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 120، اور یہ اب ہماری جو کتاب چل رہی تھی جس کا مطالعہ کر رہے تھے 1 منٹ کا مدرسہ، یہ اس کا اب آخری سبق ہے۔ تو یہاں پر آ کر الحمدللہ ہماری یہ ترتیب مکمل ہو جائے گی۔ تو آج آخری سبق پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ چل رہا تھا، سورۃ الفلق کا ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سونے کی سنتیں: سوتے ہوئے داہنے طرف یعنی قبلہ رخ ہو کر سونا، بالکل الٹا ہو کر لیٹ کر سونا یہ منع ہے، کیونکہ اس طرح شیطان سوتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھنا: اللہم بسمک اموت و احیا۔ اگر کوئی ڈراؤنا خواب نظر آئے اور آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ من الشیاطین وشر ھذہ الرؤیا 3 بار پڑھ کر بائیں طرف تھتکار دو، یعنی تھوک دو۔ اگر بالکل تھوک نہیں سکتے تو تھوکنے جیسی آواز نکالو، صرف تھو تھو کر دو، اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ شراب سے متعلق بتائے تھے کہ شراب کا پینا، شراب کا پلانا، بنانا، منگوانا، رکھنا، بیچنا، نفع کرنا سب گناہ کبیرہ ہے۔ جہاد شرعی سے بھاگ جانا، رشوت کے معاملے میں پڑھنا، مثلاً رشوت لینے دینے کا معاملہ طے کرانا۔ ایک تو ہے رشوت کا لینا اور ایک ہے رشوت کا دینا، اور ایک یہ ہے کہ نہ آدمی رشوت لے رہا ہے نہ رشوت دے رہا ہے، لیکن 2 رشوت لینے دینے والوں کا معاملہ طے کرا رہا ہے۔ تو جیسے گناہ کرنا غلط ہے، ویسے گناہ کا ذریعہ بننا بھی غلط ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے تعاون، اور ایسی نئی نئی بیماریاں پھیلتی ہیں جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی، جیسے کینسر اور ایڈز۔ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش بند ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کے جو فائدے ملتے ہیں، کامل الایمان نیک لوگوں کے حق میں قرآن پاک ہدایت اور شفا ہے۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخرت میں صراط مستقیم کی صورت مثالی مثل پل صراط کی ہے۔ پس جس شخص نے دنیا میں صراط مستقیم پر استقامت کی، یعنی شریعت پر خوب قائم رہا، وہ پل صراط سے پلک جھپکتے صحیح سالم گزر جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بھی خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے۔ اب اس اسباق کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے چاہا تو کہ اپنے بڑے حضرات میں سے کوئی اور نیک کتاب اس کا مطالعہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اس کے اسباق بھی بھیجے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔